اور پھر وقت آیا کہ یہ رونقیں، یہ محبتیں، یہ خلوص سب کچھ ہم سے بچھڑ گیا، ہم سے ناراض ہو گیا، ہم نے یہ سب کچھ اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیا۔ ناظرین، ونگار ایک رسم تھی کہ پیار کا بہانہ تھا۔ ونگار، جسے پنجابی میں ونگار پختون علاقوں میں بلاندرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ونگار کا لفظی مطلب جو میں سمجھا ہوں کہ بلا معاوضہ اجتماعی کام، یعنی کہ مفت میں ایک دوسرے کے کام کرنا۔ جب جدید زرعی آلات نہیں تھے، کھیتی باڑی کے کام مینولی ہوتے تھے، ہمارے علاقے میں بیلوں کے ذریعے ہل چلائے جاتے، نالی پھیرنا، کھیت کو ہموار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ گندم اور چنے کی بوائی، کٹائی اور گہائی کا مرحلہ ہوتا، پیڑ پکائے جاتے، کباڑ، جڑی بوٹیاں، بھوکل وغیرہ تلف کیے جاتے۔ یہ سارے کام چونکہ مشقت طلب تھے اور زیادہ افرادی قوت کی ضرورت ہوتی تھی، تو سب کاشتکار مل کر باری باری ایک دوسرے کے کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کچے مکانات کی چھتوں کی مرمت کی جاتی، مٹی اور گارا چڑھایا جاتا یا نئی چھت ڈالنے کا بھاری بھرکم کام ہوتا، تو اس موقع پر بھی ونگار برپا کی جاتی تھی۔ یہ سارے کام سب لوگ خوشی، جوش اور ولولے سے انجام دیتے تھے۔ ایسے موقعوں پر کبھی کبھی ڈھول اور شہنائی والے کو بھی بلایا جاتا اور کام کے دوران منچلوں کا رقص وغیرہ بھی ہوتا تھا اور ڈھول کی تھاپ پر درانتی بھی چلائی جاتی تھی۔ نوجوان اور کچھ بزرگ بھی کام کرتے ہوئے مذاق میں ایک دوسرے پر فکرے کستے اور ہنسی مذاق کے ساتھ بخوشی سارا کام ہو جاتا تھا۔ اب بھی کہیں کہیں یہ رواج موجود ہے، لیکن بہت کم، کیونکہ جدید زرعی آلات اور زمانے کی ترقی نے ان سارے کاموں کو آسان بنا دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جیسے ہی مرغ نے آذان دے کر طلوع سحر کا اعلان کیا اور مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، تو گھروں میں بندھے بیلوں کے گلوں میں لٹکتی گھنٹیاں بجنے لگتی۔ ہر گھر سے جفاکش محنتی کاشتکار اپنے بیل اور اونٹ لے کر گاؤں محلہ کے چوک میں جمع ہوتے اور پھر ایک سیدھی لائن میں کھیتوں کی جانب رواں دواں ایک کاشتکار کے کھیت میں پہنچ کر سب ہل جوت لیتے۔ یہ سلسلہ ونگار کہلاتا تھا۔ ونگار کے یہ مناظر ہمیں آج سے 2-3 دہائی قبل تھل کے سب دیہاتوں میں عام طور پر نظر آتے تھے، جہاں کبھی کام اور دکھ درد ہمیشہ سانجھے ہوتے تھے۔ کھیتوں کی تیاری، گندم اور چنے کی کٹائی، گہائی، شادی بیاہ کی تقریبات، علاقہ کے فلاحی کام جیسے کنویں کی صفائی وغیرہ، سب مل جل کر ونگار جیسی رسموں سے نمٹائے جاتے تھے۔ جس شخص نے ونگار لینا ہوتی، وہ شام کو ہی اطلاع کر دیتا کہ صبح اس کا کون سا کام کرنا ہے۔ کوئی فرد انکار نہیں کرتا تھا اور سب لوگ خوشی خوشی صبح اجتماعی طور پر کام کے لیے چلے جاتے تھے، جس سے دنوں کا کام لمحوں میں ہو جاتا تھا اور اتفاق، اتحاد اور محبت بھی قائم رہتی۔ ونگار والے دن ونگاریوں کا ناشتہ، لنچ ونگار لینے والے کے ذمے ہوتا۔ خواتین عموماً ونگار میں کام تو نہیں کرتی تھیں، لیکن ونگار میں شامل لوگوں کے لیے خالص دیسی مزیدار کھانے پکاتی تھیں۔ ہم بچوں کے ذمہ کھانا کھیت میں پہنچانا ہوتا تھا۔ پانی ٹھنڈے مٹی والے گھڑوں میں اونٹوں کے کچاوے میں رکھ کر اعلیٰ صبح ہی روانہ کر دیا جاتا، اور یہ ہم بچوں کی ڈیوٹی ہوتی کہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے سائے میں رکھے گھڑوں کو پانی گرائے بنا کیسے سائے کی طرف سرکاتے رہنا ہے۔ اتنا ٹھنڈا اور مزیدار پانی کے برف اور واٹر فلٹر کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے فرائض منصبی میں ایندھن اکٹھا کر کے حقہ بھرنا بھی شامل تھا۔ کھانا ہمیشہ روایتی اور دیسی ہوتا تھا، جس میں تندوری گداز روٹی، چاٹی کی لسی، مکھن کے ساتھ گڑ یا شکر لازمی شامل ہوتے تھے۔ کچھ لوگوں کی ونگار میں چٹنی اضافی آئٹم تھا۔ دوپہر کو اکثر لوگ مسی روٹیاں یعنی کہ چنے کی روٹی پکاتے۔ اس روٹی کے آٹے میں پیاز، آلو اور دیگر لوازمات شامل کیے جاتے، جس سے ونگار والے کام کے ساتھ ساتھ لذیذ مزیدار کھانے سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دلوں میں خلوص، لہجوں میں اپنائیت اور رشتوں میں محبت باقی تھی، جب بڑوں میں شفقت اور چھوٹوں میں ادب کی خوبصورت عادت تھی۔ جدید گلوبلائزیشن کی اہمیت و افادیت اپنی جگہ، لیکن ان کے فوائد سے بھی انکار ممکن نہیں۔ دعا کریں ناظرین کہ وہ نایاب، انمول اور سہانا دور پھر ایک بار کروٹ بدلے اور ہمارے اندر وہی محبتیں، وہی خلوص اور وہی اپنائیت بیدار ہو۔ کاشی بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔